السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم جنرل نالج سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے۔ یہ ایم سی کیوز ہم نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اوریجنل پاسٹ پیپر سے سلیکٹ کیے ہیں اور ہم نے ان کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اگر یہ والے کویشچن یا اس سے ملتے جلتے کویشچن آپ کے پیپر میں آ جائیں تو آپ کو حل کرنے میں آسانی ہو۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور فرسٹ سلائیڈ کے اندر کویشچن نمبر 1 دیکھیں۔ نائٹنگیل فلورنس واز اے برٹش، یعنی نائٹنگیل فلورنس جو کہ برٹش تھیں، کیا تھیں یعنی بائی پروفیشن؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، بائی پروفیشن وہ نرس تھیں اور ان کا ایک ٹائٹل ہے کہ لیڈی ود دا لیمپ، اور یہ فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ ہیں۔ 1820 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی اور 1910 کے اندر یہ فوت ہوئیں۔ سیکنڈ کویشچن دیکھیں۔ نیپولین بوناپارٹ نک نیم لٹل کارپورل واز آ، یعنی جو نیپولین بوناپارٹ جن کا لقب لٹل کارپورل ہے تو یہ کیا تھے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر اے، ایمپرر اینڈ جنرل آف فرانس۔ نیپولین بوناپارٹ conquered much of the Europe in 19th century اور he was born in 1769 and he was died in 1821۔ Question number 3 دیکھیں۔ The night watch painting is painted by، یعنی جو مشہور پینٹنگ ہے The Night Watch، یہ کس نے بنائی؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر ڈی، ریمبرنڈٹ وین رن، اور یہ پینٹنگ 1642 کے اندر بنائی گئی اور یہ ڈچ گولڈن ایج کو اس کے اندر دکھایا گیا ہے۔ اور اس پینٹنگ کی وجہ شہرت یہ ہے کہ ایک تو یہ سائز میں بہت بڑی ہے، دوسرا اس کے اندر لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے، اور تیسرا اس کے اندر جو پینٹنگ کے اندر جو لوگ ہیں وہ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ ریئلی حرکت کر رہے ہیں، موشن میں ہیں۔ کویشچن نمبر 4 دیکھیں۔ ہو واز دا فرسٹ وائسرائے آف انڈیا، یعنی انڈیا کے پہلے وائسرائے کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر اے، لارڈ کیننگ، اور لارڈ کیننگ 1857 کی جنگ آزادی کے ایک سال بعد یعنی 1858 کے اندر بائی دا برٹش گورنمنٹ یہ اپوائنٹ ہوئے وائسرائے آف انڈیا، اور ان کا ایرا جو ہے نا یہ 1858 سے لے کر 1862 تک رہا، اور وار آف انڈیپینڈنس سے پہلے اس عہدے کا نام گورنر جنرل آف انڈیا تھا اور یہ ڈائریکٹلی ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں تھا، لیکن وار آف انڈیپینڈنس کے بعد یہ برٹش گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ گیا۔ کویشچن نمبر 5 دیکھیں۔ سی آر فارمولا واز پریزنٹڈ بائی، یعنی جو سی آر فارمولا ہے یہ کس نے پیش کیا؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، راجا گوپال چاری، اور یہ جو فارمولا ہے جس کو سی آر فارمولا کہتے ہیں یہ بیسیکلی جو مسلم لیگ تھی اور جو کانگریس تھی ان کے درمیان جو ڈیڈ لاک تھا ڈائیلاگ کا، اس کو سالو کرنے کے لیے یہ فارمولا پیش کیا گیا، اور یہ فارمولا 1944 کے اندر پیش کیا، اور اس فارمولے کے تحت پھر قائد اعظم اور گاندھی کے درمیان ڈائیلاگ ہوئے۔ نیکسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ سلائیڈ میں کون سے امپورٹنٹ ایم سی کیوز شامل ہیں۔ کویشچن نمبر 1 دیکھیں۔ جابر بن حیان از فیمس فار ہز ورک آن، یعنی جو جابر بن حیان ہیں وہ اپنے کس کام کی وجہ سے مشہور ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر ڈی، کیمسٹری کے اندر، اور ان کو فادر آف کیمسٹری بھی مانا جاتا ہے، اور اس ٹائم کیمسٹری کو جو ہے نا الکیمی کہا جاتا تھا۔ سیکنڈ کویشچن دیکھیں۔ دا پاکستانی سائنٹسٹ ہو ورکڈ انڈر البرٹ آئنسٹائن، یعنی وہ کون سے پاکستانی سائنسدان تھے جنہوں نے البرٹ آئنسٹائن کے انڈر کام کیا؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، محمد رضی الدین صدیقی، اور محمد رضی الدین صدیقی بیسیکلی تھیریٹیکل فزکس کے اندر جو ہے نا وہ ڈاکٹریٹ کر رہے تھے ییل یونیورسٹی کے اندر، تو تب جو ہے نا ان کے جو ڈاکٹورل ایڈوائزر تھے وہ سر البرٹ آئنسٹائن تھے۔ کویشچن نمبر 3 دیکھیں۔ ہاؤ مینی آفیشیل ورکنگ لینگویجز آر ریکگنائزڈ بائی یو این او، یعنی کہ کتنی سرکاری طور پر
جو منظور شدہ جو لینگویجز ہیں UN کے اندر کتنی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی 6، اور ان میں عربک، چائنیز، انگلش، رشین، فرینچ اور اسپینش شامل ہیں۔ کوشچن نمبر 4 دیکھیں، واسکو ڈے گاما واز دا نیٹو آف، یعنی جو مشہور سیاح واسکو ڈے گاما ہے ان کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو یہ بیسیکلی آپشن نمبر اے، یہ پروٹوگیز تھے، یعنی پرتگال کے رہنے والے، اور انہوں نے جو ہے نا یہ ان کی ڈیتھ جو ہے نا یہ انڈیا کے اندر ہوئی 1524 کے اندر، اور یہ سمندر کے راستے سے انڈیا میں پہنچے تھے۔ کوشچن نمبر 5 دیکھیں، دا اسٹڈی آف برڈز از کالڈ، یعنی جو پرندوں کا مطالعہ ہے وہ کہلاتا ہے، اس کا جواب ہے آرنیتھولوجی، اور آپشن نمبر اے میں دیکھیں آنکولوجی، آنکولوجی از دا اسٹڈی آف کینسر، یعنی میڈیسن کی وہ برانچ جو کہ کینسر کی سائنٹیفک اسٹڈی کرتی ہے اس کو ہم آنکولوجی کہتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ کے اندر کویشچن نمبر 1 ہے، دی لارجسٹ پروڈیوسر آف سولر انرجی ان دا ورلڈ از، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ جو سولر انرجی کو پیدا کرنے والا ملک کون سا ہے؟ تو گیون آپشن کے اندر جواب موجود نہیں ہے، اس کا جواب ہے چائنا، اور 2020 کی اسٹڈی کے مطابق جو چائنا ہے وہ دنیا کا لارجسٹ جو سولر انرجی پروڈیوسر کنٹری ہے، اور سیکنڈ نمبر کے اوپر USA ہے۔ کوشچن نمبر 2 دیکھیں، فیمس ٹی وی ڈرامہ وارث واز ریٹن بائی، یعنی جو مشہور ٹی وی ڈرامہ وارث تھا یہ کس نے لکھا؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، امجد اسلام امجد نے، اور یہ جو ڈرامہ ہے یہ PTV کے اوپر جو ہے نا 1979 سے لے کر 1980 تک آن ایئر رہا۔ کوشچن نمبر 3 دیکھیں، دا کنٹری ہیونگ دی ہائیسٹ GDPA ان دا ورلڈ، یعنی کہ دنیا کے اندر وہ ملک جس کا سب سے زیادہ جو ہائیسٹ ان کا GDPA ہے، یعنی کہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، تو جو ہے نا وہ کون سا ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پہ گیون آپشن میں نہیں ہے، اس کا جواب ہے USA، اور اگر کویشچن اس طریقے سے ہوتا دا کنٹری ہیونگ دا ہائیسٹ GDP ان دا فالوئنگ، اگر مدرجہ ذیل میں سے جو ہیں تو ان میں لگزمبرگ، یعنی کہ یہ جو 4 آپشن ہیں قطر، کویت، سنگاپور، اور ان 4 آپشن میں لگزمبرگ جو ہے نا یہ کریکٹ آپشن ہے، آپشن نمبر بی۔ کوشچن نمبر 4 دیکھیں، وین دا اسٹاک مارکیٹ از گوئنگ ڈاؤن اٹ از کالڈ، یعنی جب اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا وہ گوئنگ ڈاؤن، یعنی کہ جب نیچے گرتی ہے یا اس کے جو شیئر ہوتے ہیں یا جو شیئر پرائسز ہوتی ہیں وہ فال ہوتی ہیں، تو اس پروسیس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر اے، بیرش، اور جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں اور جو شیئر پرائس ہوتے ہیں وہ اوپر کو اٹھتے ہیں تو اس پروسیس کو ہم کہیں گے بولش، یعنی سمپل ورڈ میں جو سٹاک مارکیٹ کے اندر جو مندی ہے اس کو ہم بیرش کہتے ہیں، اور سٹاک مارکیٹ کے اندر جو تیزی ہوتی ہے اس کو ہم بولش کہتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ کے اندر کویشچن نمبر 1 دیکھیں۔ کویشچن نمبر 1 ہے، ہاؤ مینی کنٹریز آر دیئر ان ایشیا، یعنی ایشیا کے اندر کتنے ممالک ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر اے، 48۔ سیکنڈ کویشچن دیکھیں، پارتھینو کارپی از دی پروڈکشن آف فروٹ وچ میکس دا فروٹ، یعنی جو پارتھینو کارپی ہے یہ بیسیکلی پروڈکشن آف یا پھلوں کی پیداوار سے متعلق ایک سائنٹیفک مطالعہ ہے جو کہ پھلوں کو بناتا ہے، مطلب کیا؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، سیڈ لیس، اور یہ باٹنی یا ہارٹیکلچر کی ایک برانچ ہے جو کہ ڈیولپمنٹ آف فروٹس وداؤٹ فرٹیلائزیشن کے اوپر کام کرتی ہے۔ تھرڈ کویشچن دیکھیں، پینما کینل لنکس، یعنی جو پینما کی نہر ہے یا جو کینل ہے وہ لنک کرتی ہے کس کو کس کے ساتھ؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، نارتھ اینڈ ساؤتھ امریکہ کو، یعنی 2 کانٹیننٹ کو، نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کو، اور یہ ایک آرٹیفیشل واٹر وے ہے۔ کویشچن نمبر 4 دیکھیں، انڈسٹریل ریولوشن سٹارٹڈ ود دی انوینشن آف، یعنی جو انڈسٹریل ریولوشن ہے
وہ کس چیز کی انوینشن سے شروع ہوا یا جس کو ہم صنعتی انقلاب کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، سٹیم انجن کی انوینشن سے یہ شروع ہوا، اور ارلی 19 سینچری کے اندر تھامسن نیو کامن نے سٹیم انجن انوینٹ کیا۔ نیکسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے ناظرین آپ سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو نیکسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ میں کوسچن نمبر 1 ہے آسیان واز فارمڈ ان، یعنی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن آسیان ہے یہ کب قائم ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، 1967، اور اس کی ڈیٹ 8 اگست تھی، اور آسیان اسٹینڈ فار دی ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز، اور اس تنظیم کے ٹوٹل ممبران کی تعداد 10 ہے، اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے نا وہ جکارتا یا انڈونیشیا کے اندر ہے۔ نیکسٹ کویسچن دیکھیں، ڈیوائن کامیڈی واز ریٹن بائی، یعنی ڈیوائن کامیڈی یہ کس نے لکھی؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، ڈینٹے، یا ڈینٹے کا پورا نام تھا ڈینٹے ایلگری، اور یہ اٹیلین پوئٹ تھے، اور یہ بیسٹ نون ان کا جو کام ہے یہ ڈیوائن کامیڈی ہے۔ ڈیوائن کامیڈی دنیا کی ایک بہترین ایپک پوئم میں سے ہے، اور یہ ڈینٹے کا سب سے جو میجر کام ہے وہ یہ ڈیوائن کامیڈی ہے۔ کوسچن نمبر 3 دیکھیں، ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ دا اسٹون ایج از آلسو کالڈ بائی دا نیم، یعنی دنیا کی تاریخ میں جو اسٹون ایج ہے یا جو پتھر کا زمانہ ہے وہ بھی کہلاتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر اے، پیلیو لیتھک پیریڈ، اور پیلیو لیتھک پیریڈ جو ہے نا یہ پتھر کے زمانے کا ارلی فیز، یا اس کو ہم کہیں گے ارلی فیز آف اسٹون ایج ہے۔ اور اس ایج کی جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو پرائمری میتھڈ آف آبٹیننگ فوڈ تھا اس میں فوریجنگ، ہنٹنگ اور فشنگ جو فارم آف لائف ہے وہ پریزنٹ تھی یا موجود تھی۔ کوسچن نمبر 4 دیکھیں، گرین وچ از لوکیٹڈ ان، یعنی گرین وچ کہاں پہ واقع ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، انگلینڈ کے اندر، اور گرین وچ مین ٹائم یا جس کو ہم GMT کہتے ہیں یہ بیسیکلی ایک جو ہے نا سولر ٹائم کی ایک رائل آبزرویٹری ہے۔ گرین وچ ایک مقام ہے لنڈن کے اندر، اس کے اندر، اور پوری دنیا سے یہاں پہ جو ہے نا وہ ٹائم کو میجر کیا جاتا ہے یا ٹائم کا کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ لاسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں، اور لاسٹ سلائیڈ کے اندر کوسچن نمبر 1 ہے دا لارجسٹ ارتھ فلڈ ڈیم آف دا ورلڈ، یعنی دنیا کا سب سے بڑا جو ارتھ فلڈ ڈیم ہے وہ کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر اے، تربیلا ڈیم، اینڈ تربیلا ڈیم از سچویٹڈ ان پاکستان اینڈ از کنسٹرکٹڈ آن انڈس ریور۔ کوسچن نمبر 2 دیکھیں، ٹمبکٹو از دی فیمس سٹی آف، یعنی ٹمبکٹو کس ملک کا مشہور شہر ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر اے، مالی۔ اور کوسچن نمبر 3 دیکھیں، ڈیپلیشن آف اوزون لیئر از کازڈ ڈیو ٹو، یعنی جو اوزون لیئر کا جو پھٹ جانا ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ تو یہ جو گیون آپشن ہیں ان میں جواب موجود نہیں ہے، تو اس کا جواب ہے یہ جو الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں جب وہ اوزون لیئر کے اوپر پڑتی ہیں تو اس سے اس کی ڈپلیشن ہوتی ہے، یا ہم اس کو کہتے ہیں کرومو فلورو کاربنز یا CFC کی وجہ سے جو ہے نا یہ اوزون لیئر کی ڈپلیشن ہوتی ہے۔ کوسچن نمبر 4 دیکھیں، who gave the idea to combine the internet with the hypertext concept، یعنی کہ کس نے جو انٹرنیٹ اور ہائپر ٹیکسٹ کنسیپٹ کو کمبائن کرنے کا آئیڈیا دیا؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، ٹم برنر لی۔ لاسٹ کوسچن دیکھیں، who postulated the law of universal gravitation، یعنی کہ کس نے لا آف یونیورسل گریویٹیشن دیا؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی،
سر ایزک نیوٹن۔ ناظرین، اگر ان ویڈیو کے حوالے سے آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے ہمیں کومنٹس کریں، ہم ضرور آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔